عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجتماعی مال سے اور اس دعوت کی نسبت کو اپنی ذات کے لیے، اپنی دنیا کے لیے استعمال کرنے سے کتنی احتیاط کرتے تھے. تقوی کا مطلب یہ ہے، تقوی ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ کمال احتیاط. حضرت عمر بیمار ہو گئے، حضرت عمر بیمار ہو گئے اور طبیب نے شہد تجویز کیا کہ آپ شہد استعمال کریں. کیا شہد استعمال کریں؟ کہیں شہد ملا نہیں اور بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا. تو جمع کیا مسلمانوں کو حضرت عمر نے، تو جمع کر کے یہ فرمایا کہ مجھے حکیم نے شہد کھانے کے لیے کہا ہے اور شہد بیت المال میں ہے، اگر تم سب مسلمانوں کی اجازت ہو تو میں استعمال کر سکتا ہوں، ورنہ میرے لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہے. اس کا استعمال حرام ہے. روایت میں چنانچہ اجازت ہے مسلمان کہ مومنین حضرت سے اجازت ہے کہ آپ شہد استعمال کریں. اس لیے احتیاط. پھر یہ کہ ہمارا کام تو نہیں استعمال ہو گیا. اپنے بچوں سے کہتے تھے، بچوں سے کہتے کمایا کرو، بچوں سے کہتے تھے کماؤ. جی ہاں. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ گزرتا ہوا نظر آیا. پوچھا حضرت عمر نے یہ اتنا کمزور بچہ کس کا ہے، چلا نہیں جا رہا اس سے. تو موقع ملا بچوں کو بولنے کا. کہا ایک بیٹے نے کہ آپ ہی تو پوتا ہے، اتنا کمزور کیوں ہے؟ کہ کمزور اس لیے ہے مومنین کہ جتنا مال آتا ہے آپ دوسرے پہ خرچ کر دیتے ہیں، گھر والوں کو دیتے نہیں ہیں، اس لیے یہ کمزور ہے. یہ وجہ بتائی کہ آپ سارا مال خرچ کر دیتے ہیں دوسروں پر، اس لیے کمزور ہے. یہ حضرت عمر کا جواب سنو. حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو سن لو سب. اپنی اولاد سے کہا کہ دیکھو تم سن لو، یہ مال جو آ رہا ہے یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، یہ تو مسلمانوں کا مال ہے. تمہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی ضرورت کو کما کر پورا کرو. بچوں کی ضرورت کو کما کر کما کر بچوں کی ضرورت پوری کرو. یہ مال تو مسلمانوں کا ہے. یہ جواب دیا. تو عبداللہ بن عمر نے تجارت کی. پھر حضرت عمر کے کہنے پر اب تجارت کیا کریں کہ بہترین تجارت سمجھ میں آئی اونٹوں کی کہ سستے اونٹ خریدیں، چراگاہ میں ڈالیں اور جب موٹے ہو جائیں، فربا ہو جائیں تو ان کو نفع سے لا کر بیچیں بازار میں. اور کیا کریں گے؟ اور کیا کریں گے؟ یہ کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اونٹ خریدے، سستے اونٹ خریدے کمزور، پھر ان کو چراگاہ میں ڈالا. جو فربا ہو گئے، جو اونٹ فربا ہو گئے تو ان کو بازار میں لے کر آئے. حضرت عمر بازار میں موجود تھے. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ اتنے عمدہ اونٹ کس کے ہیں؟ اتنے عمدہ اونٹ کس کے ہیں؟ اتنے فربا، اتنے صحت مند، اور واہ 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 کہتے رہے بار بار. جی ہاں، یہ فرما دیکھ کر بخین واہ واہ کتنے عمدہ اونٹ ہیں، کس کے ہیں یہ اونٹ؟ سب دیر میں دوڑتے ہوئے آئے، نہیں یہ اونٹ میرے ہیں. میرے بیٹے تمہارے اونٹوں کا وزن اور تمہارے اونٹوں کی صحت باقی تمام مہاجر انصار کے اونٹوں سے زیادہ اچھی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ میری نسبت سے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ کیا گیا ہوگا، اس لیے اپنا جو جتنے کے اونٹ تم نے خریدے تھے وہ پیسے لے لو اور نفع بیت المال میں جمع کرا دو. اپنے اونٹوں کی قیمت لے لو اور نفع. یہ ہے رونے کی بات. یہ جو نفع تمہیں ملے وہ بیت المال میں جمع کرا دو، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارے اونٹوں کا خیال میری نسبت سے زیادہ کیا گیا ہوگا اور میں مسلمانوں کی نسبت سے ہوں، اپنی ذات سے نہیں ہوں. یہ ہیں قبولیت کے اسباب اور قبولیت کی شرائط. اللہ جمع فرمائے. میں بطور احترام بھی نہیں کہتا، بطور احترام بھی کہتا ہوں کہ تقوی ہے اصل چیز. کیا ہے؟ تقوی. جی ہاں،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سخت پریشان ہو جاتے اپنی ضرورت کے لیے تو بیت المال سے قرض لیتے تھے، اور بیت المال کا خزانچی حضرت عمر کے پیچھے لگ جاتا، مومنین نکالیے وہ آپ نے لیا تھا، نکالیے آپ نے لیا تھا، جی ہاں یہ نہیں کہ حضرت آپ نے لیا تھا نکالیے، قرضہ ہے آپ پر بیت المال کا، پیچھے پیچھے ملتا ان کے چپٹ جاتا ان کو کہ نہیں مومنین میں نہیں چھوڑوں گا. ہاں لیکن عمر کا رعب. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے قرض لے کر بیت المال کا ادا کرتے، بیت المال کا قرض اتارتے. یہ ہے احتیاط. نیچے یاد کر رہا کہ کام جا رہا ہے انتظام کی طرف، کام جا رہا ہے انتظام کی طرف، یہ کام جا رہا ہے انتظام کی طرف، اور انتظام لے جائے گا مال کی طرف، کیونکہ انتظام مال کے بغیر نہیں ہوتا، کام تو مال کے بغیر ہو جائے گا. اس خدا کی قسم اس کام میں ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے ہی نہیں، کام پیسے کا ہے ہی نہیں. آپ دعوت دیں، آپ گشت کریں، آپ تعلیم کریں، آپ مشورہ کریں، آپ ملاقاتیں کریں، کون سا کام پیسے کا ہے؟ دعوت کے تقاضے تو مال سے متعلق ہی نہیں ہے، دعوت کے تقاضے تو مال سے متعلق ہی نہیں ہے، مال کا تعلق تو ضروریات سے ہے. اور میں ایک صاحب نے کہا کہ فلاں ملک میں جانا ہے، انتظام نہیں ہے. میں نے کہا تو مال کے بغیر تو حج نہیں فرض ہوتا، مال کے بغیر تو حج نہیں فرض ہوتا، مال کے بغیر تو حج نہیں فرض ہوتا. اگر تو پیسے مانگ کے چلا بھی گیا جماعت میں تو کیا ملے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو تبلیغ دوسرے کے مال پہ ہو بے اثر ہوتی ہے. جو تبلیغ کس پر ہو؟ دوسرے کے مال پر، وہ تبلیغ بے اثر ہے. مال دوسرے کا ہے وہ تبلیغ بے اثر ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ استغنا اصل چیز ہے، استغنا اصل چیز ہے کہ اپنے آپ کو تقوی سے اللہ کے یہاں قبول کروائیں، اپنے آپ کو تقوی سے اللہ کے یہاں قبول کروائیں، کیونکہ تقوی پر اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں سے بچا کر نکال دیں گے.